بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے فلم انڈسٹری اور مووی میکنگ۔ کیا مووی بنائی جا سکتی ہے؟ کیا اسلامک مووی کے نام سے کوئی چیز یا کوئی تصور موجود ہے؟ اس میں کیا کیا قباحتیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی بندہ اس انڈسٹری میں انوالوڈ ہے، اور اس کی ضرورت کس حد تک ہے، اور کہاں کہاں پہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو اجازت دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایز یوزول ہمارے مہمان ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، تو ہم انشاءاللہ اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مووی میکنگ ایک بہت ہی آبویسلی ایک ایسی انڈسٹری ہے جو $1 بلین انڈسٹری ہے، اور جن چیزوں کو یہ کیٹر کر رہی ہے وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اٹس جسٹ لائک ہالی ووڈ۔ اگر آپ بالی ووڈ کو دیکھ لیں، ان کو الگ، یہ پوری ایک الگ دنیا ہے، ایک یونیورس ہے ان کا اپنا۔ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے اپنے پرنسپلز ہیں، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز، نمبر آف تھنگز انوالوڈ ہیں۔ دنیا پہ بڑا اثر بھی ہے، بہت اثر اس کا نیچرلی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ان کی جو کمپنیز ہیں، ڈزنی ورلڈ اور اس طرح کر کے، یہ پوری ایک ایسے میسو انڈسٹریز ہیں جن کو آپ جن کو ہم ایک ریلیجس طبقہ بہرحال اس کو آج اگنور نہیں کر سکتا۔ اتنی ساری چیزوں کو آبویسلی ہم کہیں کہ ہم اس کو اگر ہم بند کر دیں گے یا ہمارا اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیں بھی تو ہم یہ کر نہیں سکتے، چاہے ریلیجس بندہ ہو، کوئی نان ریلیجس ہو۔ ہاں، کوئی ماؤنٹینز میں بیٹھا ہو تو اس تک بھی یہ بات پہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں اس کے پاس۔ جہاں پہ کمیونیکیشن کے آلات موجود ہیں وہاں پہ یہ چیزیں انوالوڈ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا ہمیں ایک پروگریسو تھنکر کے طور پہ، ایسا شخص جسے جو حالات کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور دین کے لیے خاص طور پہ ایز اے ریلیجس طبقے کی بات کرتا ہوں، کیا وہ ان میڈیمز کو یوز کر سکتے ہیں؟ فلم انڈسٹری خاص طور پہ کچھ اسلامک موویز بنی بھی ہوئی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اسلامک موویز یا اسلامک فلم انڈسٹری کے نام سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے؟ ریلیجس سٹانس کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے ہم جاننا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریلیجس سٹانس میں کچھ چیزیں جسے کہتے ہیں ہماری حالات کی مجبوری کی وجہ سے ہمیں کرنی پڑتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اہل علم کی رائے کیا ہے، اختلافات کیا ہیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ مووی تو خیر ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایک اگر ہم براڈر ویو میں بات کریں تو بیسیکلی مسئلہ فائن آرٹس کا ہے، جسے ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ کیا فنون لطیفہ جو ہے اس کے بارے میں مطلب شریعہ کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ یہ اصلاً حرام ہے یا حلال ہیں، جائز ہیں؟ تو ایک جگہ پہ میں نے یہ ایک جملہ لکھا ہے کہ فنون لطیفہ جو ہے وہ اصلاً ہمارے دین میں جائز ہیں، یعنی ان کا اصل حکم جواز کا ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ فنون لطیفہ کا جو حکم ہے وہ حرمت کا ہے۔ اچھا۔ یہ اصل میں بیسیکلی دونوں جملے درست ہیں، کیونکہ جس کتاب میں جواز کی بات کہی ہے وہاں ایک اور پرسپیکٹو میں بات ہو رہی تھی، جہاں حرمت کی بات کہی ہے وہاں ایک اور پرسپیکٹو میں بات ہو رہی تھی۔ اگر تو فنون لطیفہ مطلب آپ ان کے اپنے کہ ان فنون سے مراد کیا ہے، یا ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں، مثال کے طور پہ سب سے بڑا مقصد فنون لطیفہ کا یہ ہے کہ انسانی نفس کو راحت پہنچائی جائے، اس کو خوش کیا جائے، تو اس اصل کے اعتبار سے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں ہم کہیں گے کہ جس کا اصل حکم جواز کا ہے۔ لیکن جب آپ فائن آرٹس یا فنون لطیفہ کی مطلب فنون لطیفہ میں آپ کی میوزک آ جاتا ہے، آپ کی پوئٹری آ جاتی ہے، لٹریچر آ جاتا ہے، آپ کا لٹریچر آ جاتا ہے، ادب آ جاتا ہے، اس کے اندر میوزک آ جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ کھانے پکانے کو بھی فنون لطیفہ میں شمار کیا۔ تو لیکن اگر مروجہ آپ یہ سب کچھ دیکھیں، فنون لطیفہ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو مختلف پرسپیکٹو ہیں۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں مووی کی یا فلم کی، اگر ہم اس کی اصل کی بات کریں کہ مووی بیسیکلی اصل میں ہے کیا، دو لفظوں میں، تو وہ ایک متحرک تصویر ہے۔ کیمرے کی متحرک تصویر کو ہم مووی کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں۔ اب متحرک تصویر جو ہے وہ مطلب میجورٹی ہمارے علماء کی کیمرے کی تصویر کی حرمت کی اب اس طرح سے قائل نہیں رہی ہے، ٹھیک؟ تو متحرک تصویر کو کوئی اس طرح سے منع نہیں سمجھتا یا اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتا، اگرچہ کچھ لوگ کیمرے کی تصویر کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ مطلب اتنے تعداد میں اتنے نہیں ہیں۔ تو
مووی اصلاً اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو اس میں آیا ہے کچھ خرابیوں کی وجہ سے. مثال کے طور پہ بڑی خرابی یا دو بڑی خرابیاں کسی مووی میں. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز کویسچنیبل ہو سکتی ہے جب ہم اسلامک پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں مووی پہ، کہ اس میں عورت کا آنا، مطلب یہ ڈیبیٹیبل ہے. اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس کا رول کیا ہوگا، کتنا ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسری بڑی چیز جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز مجھے تو نظر نہیں آتی کہ آپ کہیں کہ جی مووی میں مطلب ایک کانٹینٹ کی آپ بات اگر چھوڑ دیں تو کانٹینٹ تو سب دیکھیں نا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کانٹینٹ ہم نے ایک ایسا پیش کرنا ہے کہ جو مطلب اس میں ولگیرٹی نہ ہو. اس کانٹینٹ کے اندر جو ہے وہ اسلام کی جو بیسک یا فنڈامنٹل جو اس کے بیلیفس ہیں یا بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اگینسٹ نہ جا رہا ہو وہ کانٹینٹ. وہ بات تو بالکل واضح اسکرپٹ ایسا ہونا چاہیے. عام طور پہ موویز میں ان دو چیزوں کی وجہ سے اعتراضات کیے جاتے ہیں. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ عورت کا ہونا نہ ہونا یہ مووی کے ہٹ ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ دنیا میں کئی ایک ایسی ہٹ موویز موجود ہیں کہ جن میں عورت کا کردار نہیں ہے. اب مطلب آپ موویز کی ریٹنگ کے جو بھی ہمارے ہاں پلیٹ فارمز ہیں یا معیارات ہیں، ان کے اوپر اگر آپ سب معیارات کے اوپر ان موویز کو آپ پرکھ لیں تو ان میں کئی ایک کے نام لیے جا سکتے ہیں جو سب معیارات کے اوپر پوری اترتی ہیں. جیسے 12 اینگری مین کے نام سے جو ایک مووی آئی تھی، تو وہ بیسیکلی کیا تھا، ایک قتل کا مقدمہ تھا. ایک آدمی کے اوپر الزام تھا کہ اس نے ایک قتل کیا. تو اب 12 لوگ جو ہیں وہ ججز ہیں، ان کی جیوری بیٹھی ہے، اور ان میں سے ایک جج کا خیال یہ ہے کہ یہ مطلب قاتل ہے. ہاں، ایک جج کا خیال یہ ہے کہ یہ بے قصور ہے. اچھا. اور 11 جج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قاتل ہے. یہاں سے وہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ 12 کے 12 لوگ جو ہے وہ ایک کمرے کی بس ایک کمرے میں وہ پوری مووی فلمائی گئی ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ٹاپ موویز میں، ٹاپ کلاس موویز میں وہ شمار ہوتی ہے. تو اب اس کے آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 11 جو ججز ہیں وہ اس طرف ہو جاتے ہیں ساری ڈیبیٹ کے بعد 2-2.5 گھنٹے کی، کہ جی وہ قاتل نہیں ہے، وہ بے قصور ہے. اور ایک جو کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ قاتل. تو لیکن اس میں انہوں نے بیسیکلی سائیکالوجی، وہ 12 جو ہے جو آدمی ہیں جو غسیلے ہیں، بیسیکلی ان کی بیہیویئرز کو، ان کے کردار کو، کہ بیسیکلی مردوں میں 12 قسم کے کردار پائے جاتے ہیں یا 12 قسم کے لوگ ہیں، جس کو انہوں نے اس مووی کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہے ان کے ڈائلاگس کے ذریعے سے. اور وہ اتنی دلچسپ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، یعنی آپ ایک کمرے کے سین سے باہر نہیں نکلے اور آپ اس کو ختم کیے بغیر نہیں اٹھتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جو جبلتیں ہیں، انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو انسٹنکٹس رکھی ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس عورت کے پیچھے بھاگے. جیسے ہمارے یہاں مووی کا مطلب یہ بنا دیا گیا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں اس کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، ایک اپنی طرف کھینچ رہی ہو، دوسری طرف کھینچ رہی. بس یہ کل مووی کا یہ مطلب ایک پلاٹ ہوتا ہے. آپ کہہ لیں ایسا نہیں ہے. انسان کے اندر جو ہے وہ تھرل ہے، انسان کے اندر سسپینس کی جبلت ہے. تو بہت ساری انسان کی جبلتوں کو ہم ایڈریس کر کے ایسی فلم بنا سکتے ہیں، ایسی موویز بنا سکتے ہیں کہ جس میں مطلب وہ سیکس والا میسیج نہیں جا رہا، رومانس کی طرف آپ نہیں جا رہے. مطلب صرف یہی تو نہیں ہے دنیا میں رہ گیا، انسان کی دلچسپی کا سامان یہی تو نہیں. تو آپ اس طرف لوگوں کو، اب اسی طرح آپ دیکھیں اب لارنس آف دی عربیہ، مطلب جس کو ہم اس میں ایک اچھی جو ہے جو اسلامی حوالے سے جو موویز بنائی گئیں، یا آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں نے جو اپنے ذہن سے جو موویز بنائی ہیں ان میں ایک بہترین مووی ہے جس میں ایک مسلمانوں کے ایک ہیرو کو جو ہے یا آپ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل فیکٹ کو جس طرح سے فلمایا گیا ہے. بہرحال وہ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ایک مسلمان کو اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک کنٹریبیوشن ہے. تو گویا کہ ہسٹوریکل موویز یہ ایک پوری ڈومین ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فیوچر کے حوالے سے، مطلب فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے آپ بہت کچھ جو ہے وہ موویز میں پیش کر سکتے ہیں. پھر ایک موویز آپ دیکھیں بہت معروف ہی تھی، فرسٹ بلڈ کے نام سے، ایکشن مووی ہے. اب ایکشن موویز پھر ایک ڈومین ہے.
اب اس میں عورت کی تصویر کیا ہے، مطلب ایک دو جگہ پہ عورت کی تصویر. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ موویز میں ممانعت کی اصل وجہ عورت کی تصویر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے بغیر بھی مطلب ہالی ووڈ کی انڈسٹری نے، بہترین انڈسٹری جسے ہم دنیا کی فلم انڈسٹری کہتے ہیں، اور عورت کے کردار کے بغیر انہوں نے کامیاب موویز بنائی ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ہمیں اس طرف نہیں جانا، یا ہم فیل ہو جائیں گے، یا ہماری فلم جو ہے وہ فلاپ ہو جائیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا جاندار ہونا چاہیے، کریٹیوٹی ہو، اور آپ ان چیزوں سے نکلیں. لوگ تو ویسے ہی تنگ آئی ہوئی ہیں کہ مار دھاڑی دیکھنے کو ملتی ہے، اور اب فلموں میں دکھانے کو یہی رومانس ہی رہ گیا. اب کتنی لوگ دیکھیں، اکتا جاتا ہے انسان ایک چیز دیکھ دیکھ کے، اس کو کچھ نئی چیز کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ کہ جیسے ہمارے ہاں اب ایک اور شعبہ آیا ہے اینیمیٹڈ موویز کا. یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی. اب دیکھیں جیسے کنگ فو پانڈا ہے، اب اس میں عورت کی تصویر کا مسئلہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ کریکٹرز جو ہے وہ ریئل کریکٹرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اینیمیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ نے ان کو مطلب خود سے تخلیق کیا ہوا ہے. اب اس میں بھی انہوں نے کیا کیا ہے، چونکہ وہ بیسیکلی ایکشن مووی ہے اور اب بچے اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چائنیز نے اگر اس کو بنایا ہے کسی مووی کو، تو وہ اپنا کلچر اس کے اندر ڈالیں گے. ہالی ووڈ والوں نے بنایا تو وہ اپنا کلچر ڈالیں گے. تو کرنے کا کام ایک تو یہ ہے، ایک تو جو ہم نے بات کی نا کہ ہم کوئی اسلامک مووی بنائیں. اسلامک مووی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اسلامی مسئلے پہ کوئی مووی بنائی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مووی بنی تھی، جیسے دی میسیج کے نام سے بہت معروف ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نہیں فلمایا گیا، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کو ہم نہ فلمائیں، ان کو نہ دکھائیں، مطلب ان کی ایک جو تقدس ہے اس حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ضرورت بڑی تھی. دیکھیں مسلمان تو ظاہری بات ہے کہ پڑھ لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، لیکن جو نان مسلم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیسے جانے گا. ٹھیک، اب اگر آپ ابھی بھی سرچ کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتنی کو موویز بنائی گئی ہیں، کوئی 10-12 تو آپ کو فوراً مل جائیں گی، گوگل کریں گے، اور 10-12 میں سے 10-11 وہ ہوں گی جو کہ USA میں بنی ہیں یا دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں جو نان مسلم ہیں. جب وہ موویز بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر کو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لائیں گے، جو آپ کی امیج، تو ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن وہ خراب کریں گے. تو مطلب صرف ہمیں لوگوں کو یا اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے رسول کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں اس میڈیا کو جس طرح سے غلط طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا جواب اگر ہم نے دینا ہے تو وہ ہم پرنٹ میڈیا میں نہیں دے سکتے، الیکٹرانک میڈیا کا جواب. فلم انڈسٹری میں ایک اعتراض اگر دین کے اوپر اٹھ رہا ہے، نبی کے اوپر اٹھ رہا ہے، تو اس کا جواب آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کو وہاں اسی پلیٹ فارم سے دینا پڑے گا. یہ ایک مجبوری ہے. اسی مجبوری کے تحت دی میسیج فلم بنی تھی. بعد میں مطلب اور بھی اس حوالے سے کام ہوا، مطلب مصریوں نے اس حوالے سے کام کیا، اور کچھ اہل علم نے فتاویٰ بھی دیے کہ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات میڈیا کے ذریعے سے ڈال دیے گئے اسلام کے بارے میں، پیغمبر کی ذات کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے، تو ان کو دور کرنے کے لیے مطلب یہ موویز وغیرہ جو ہے وہ مطلب کم از کم ان کا فائدہ یہ ہوگا، کم از کم فائدہ کہ اگر اسلامی تعلیمات نہ بھی پہنچیں تو لوگ کہتے ہیں نا جی اسلامی تعلیمات کیا دینی ہے، آپ بچے کو گھر میں پڑھا لیں، آپ اس کو مسجد بھیج دیں، آپ اس کو اسلامی اسکول میں داخل کروا دیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ جس کے ساتھ آپ انٹر لنک نہیں ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ پوری ایک یونیورس بن چکی ہے، اب اس دنیا کے باسی لوگ ہیں، ان تک آپ نے دین کا پیغام پہنچانا ہے. یعنی آپ کی اس پوری ڈسکشن سے میں جو یہ خلاصہ جو یہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بذات خود جو فلمنگ ہے وہ ایک تو ہماری مجبوری بھی ہے، اور اس میں چونکہ فنون لطیفہ میں سے ہے تو اس کو اصلاً اس کو مباقی حکم اس پر لاگو ہوتا ہے. ہاں اس میں کچھ کنسرنز ہیں، جس میں مثال میں آپ نے عورت کے امیج کی بات کی ہے، ایک آپ نے بیک گراؤنڈ میوزک کی بات کی ہے، اور ایک کانٹینٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ کانٹینٹ، یہ 3 چیزیں پرائمریلی جس پر کوئی اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے. اس میں کانٹینٹ کے بارے میں تو آپ نے کہا ویسے ہی کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ برا کانٹینٹ کیا ہے، اصلاحی کانٹینٹ کیا ہے، وہ ساری چیزیں آلریڈی کلاسیفائڈ ہو جاتی ہیں. تو وہ تو ایک بندے کو آبویسلی ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ ہم وہ والی امیجز یا موویز اگر کسی نے بنانی ہے تو وہ میسیج اچھا ہو اس کا. اور میرے خیال ہے انلیس کہ بہت کم ایسی موویز ہوں گے جن کے اندر آؤٹ کم جو ہے کانٹینٹ میں وہ رزلٹ بہت ہی نیگیٹو ہے، بلکہ اوور آل زیادہ تر مووی میکرز کا بھی یہی ایک جسے کہتے ہیں کہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں، کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، کوئی معاشرے کی کوئی سولوشن بھی پرووائڈ کر سکیں.
دوسرا آپ نے بات کی وومن امیج کے اوپر, تو آپ نے کہا کہ وومن امیج جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. بہت سی بڑی بڑی موویز, اینیمیٹڈ موویز کی ایک پوری الگ دنیا ہے, وہاں پہ آپ نہ بھی دکھائیں, نمبر آف ویز میں آپ اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں آلریڈی. اور یعنی اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو ہی ڈالیں, اور اگر آپ نے عورت دکھانی بھی ہے دیر آر نمبر آف ویز ٹو ڈو دیٹ. جیسے کہ آپ نے دا میسج کی مووی میں دکھایا, اس کی کچھ ورژنز ایسے ہیں جس کے اندر یعنی جو عورت کا امیج آتا ہے ایک دو جگہ پہ, تو وہ انہوں نے اس کو بلر کر دیا ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس دیٹ مچ. ایک اور کام ویسے ایرانیوں نے کیا ہے, یہ بھی ایک لیول کا کام ہے. دیکھیں پھر کام کی سطح ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح سے مسلمانوں میں سطح ہیں نا, سارے السابقون الاولون میں سے نہیں ہے, سارے متقی نہیں ہیں, ہر جگہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آئیڈیاز لوگوں کے لیے آپ نے کچھ ایک ماحول فراہم کر دیا, کچھ کانٹینٹ کوئی چیز بنا دی, کچھ گری ہوئی لوگوں کے لیے بھی بنانا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی مطلب وہ مووی دیکھی جا رہا ہے, فلمیں دیکھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے دیکھنی ہے, اس کو بھی آپ کچھ دیں, سیدھی سی بات ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو نہیں دیکھ رہا, اب اس کا دل کر رہا ہے کہ یار کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے, اسلام میں کوئی تفریح کا تصور ہے بھی کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا آپ کی ٹارگٹ آڈینس. ایک آپ کی مطلب ٹارگٹ آڈینس وہ بھی ہونی چاہیے کہ جو مطلب دیکھی جا رہا. اب 6.5 ارب تو نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, اس نے تو سب کچھ ہی دیکھنا ہے. اس کو بھی کچھ ایسا دیکھنے کے لیے دیں کہ جس سے وہ کم از کم اور نہ صحیح تو اسلام کے کچھ قریب آ جائے, یا اسلام کے حوالے سے کچھ نیگیٹیوٹی. مطلب کچھ ایسے آپ نے کہا جو ایرانیوں نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے جیسے ایک ان کے ہاں مووی جو ہے نا, خاص طور پہ میرج لائف کے اوپر بہت زیادہ معروف ہوئی تھی. اس میں میں نے دیکھا ہے کہ 2 کام انہوں نے کیے. عورت اس میں ہے, ظاہری بات ہے میرج لائف کے اوپر یا گھریلو زندگی کے اوپر, فیملی لائف پہ جب آپ بنائیں گے کہ فیملی لائف میں ایک مرد اور ایک عورت کن کرائسس سے گزرتی ہے جب اختلافات اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو بچوں کو مطلب کیا برداشت کرنا پڑتا ہے جب سپریشن ہو جاتی ہے. تو اس پہ وہ مووی مطلب اتنی زیادہ ہٹ ہوئی, وہ ایرانی مووی کے بہت زیادہ یورپ وغیرہ میں دیکھی گئی. اس میں انہوں نے ایک کام کیا پوری مووی میں کہ عورت جو بھی تھی وہ حجاب میں تھی, یعنی اس کا صرف مطلب فیس کورنگ نہیں تھی, ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت نے ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا پوری مووی میں. عجیب بات یہ, ٹچ نہیں کیا. ہیں وہ میاں بیوی بھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹچ نہیں کیا جیسے اس میں دکھایا ہوا ہے, ٹھیک. تو لیکن اس کے باوجود اتنی انٹرسٹنگ مووی ہے کیونکہ اس کے ڈائلاگس نے اور اس کی پوری سائیکالوجی نے آپ کو ایسے کھینچ لیا کہ ہر انسان کو لگتا ہے جیسے یہ میرے گھر کی کہانی بیان ہو رہی ہے, اور یہ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, اور یہ بیسیکلی میرے پین کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور یہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں, پھر یہ چیزیں کہ وہ دیکھیں گے وہ تو کیسے میاں بیوی ہیں آپس میں, انہوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا پوری فلم میں. اس نے تو یہ دیکھنے کے لیے, ہاں کسی کا خیال ہی نہیں گیا, یہ تو کسی بندے نے نوٹ کر لیا, لیکن یہ چیزیں انہوں نے ایک ڈال دی ہیں اس میں, اور الٹیمیٹلی آپ کا میسج اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ چیزیں بہرحال یعنی ہو جاتی. تیسری چیز آپ نے یہ بتائی تھی بیک گراؤنڈ میوزک. اب 2 چیزوں کے بارے میں تو آپ نے بات کر لی, تو بیک گراؤنڈ میوزک کا جو ایشو ہے یہ کس طریقے سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں اسلامک موویز کے اندر خاص طور پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو اہم یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے بیسیکلی اس کا اور عام میوزک کا حکم برابر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام میوزک میں آپ انٹینشلی یا ارادتاً آپ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استماع. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ گفتگو کی ہے کہ استماع حرام ہے, سماع نہیں. اچھا. یعنی میوزک جب آپ انٹینشلی سنتے ہیں تو اس کو حرام قرار دیا گیا. لیکن اگر آپ کے کانوں میں پڑ جائے, آپ کا مقصود نہیں ہے, آپ کی انٹینشن نہیں ہے میوزک سننے کی, لیکن آپ کے کانوں میں پڑ رہا ہے, یہ حرام نہیں ہے. اس کی انہوں نے دلیل لی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے کہ اللہ کے وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ بانسری بجانے والی کی آواز آئی, چرواہا بانسری بجا رہا تھا, تو اللہ کے رسول ذرا راستے سے ہٹ کے چلنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں بھی دے دیں, لیکن عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا رضی اللہ عنہ کہ آپ بھی کانوں میں انگلیاں دے دیں. پھر تھوڑا آگے چلے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا آواز آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا اب نہیں آ رہی, تو اللہ کے رسول نے کانوں سے انگلیاں نکال لیں اور پھر اپنے راستے پہ چل پڑے. تو اب یہ سماع ہے, یہ استماع نہیں ہے, یعنی جو حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں میں پڑ رہا تھا. راستے میں چلتی ہوئی جیسے بہت دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے خبریں جو ہے وہ سننے کے لیے کوئی چینل کھولا ہے, تو اب ہر جگہ پہ کیا ہے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو
بات کرنے کے لیے کال ملائی ہے تو میوزک چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ چیز اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اب ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے. تو یہ جو کانوں میں پڑتی ہے نا, اس میں وہ میوزک مقصود نہیں ہوتا, اصلاً مقصود نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس کو بیک گراؤنڈ میوزک کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اصلاً مقصود نہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جائز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو اصلاً اس میوزک کی طرح نہیں ہے جس کو ہم سن رہے ہیں, جیسے پاپ میوزک ہے کچھ ہے اور آپ نے اس کو سننے کے لیے, اس کا جو ظاہری بات ہے اس سے جو آپ کے ایموشنل ہیلتھ کے پرابلمس جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں وہ اس میوزک سے نہیں ہوتے, کیونکہ یہاں بیسیکلی آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ مووی یا جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے یا آپ کے سامنے اسکرین پہ جو کچھ چل رہا ہے. ایون کے بعض اوقات ذہن بھی نہیں جاتا کہ پیچھے کیا میوزک, کوئی ہارر میوزک ہے, کون سا میوزک پیچھے چل رہا ہے, کوئی سیڈ کرنے والا میوزک چل رہا ہے, لیکن اس کے ایفیکٹس تو لیکن بہت زیادہ, یعنی آپ ایک پوری ہارر ایک سین کے اندر اگر آپ میوزک نہ افیکٹ ڈالیں تو وہ سین کے افیکٹس ہوتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں. اب اس کا ایک حل جو ممکن ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر چیز کو ہم کہیں کہ یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. حرام تو ہے آلات موسیقی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ائمہ اربعہ کا فتویٰ یہی ہے, محدثین کا, امام ابن تیمیہ, سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ آلات موسیقی سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں اب کریٹیوٹی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے منہ سے موسیقی پیدا کرنا شروع کر دی ہیں, جسے بیٹ باکسنگ کہتے ہیں. اب بیٹ باکس جو ہے یہ حرام ہے کہ نہیں, اس میں دو رائے ہو گئی معاصر علماء میں. ٹھیک, شیخ صالح المنجد جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اسلام کے ہوئے, تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آلات موسیقی کی حرمت, اچھا حدیث میں تو آلات موسیقی کی حرمت ہے نا, وہاں تو منہ سے آوازوں والی بات آئی نہیں نا. وہ کہتے ہیں جب آپ منہ سے جو ہے وہ آلات موسیقی والی آواز نکالتے ہیں تو یہ منہ بھی ایک آلہ موسیقی بن جاتا ہے, تو اس لیے یہ بھی حرام ہے. مطلب انہوں نے اس کو یوں لیا. لیکن دوسری طرف اسلام ویب والے جو مفتی ہیں دکتور عبداللہ الفقی, وہ بھی بہت بڑے مفتی ہیں, مطلب اسلام کی ہوئی کی طرح کہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ویب سائٹ اسلام ویب ظاہر ہے بہت بڑی عربی ویب سائٹ ہے اس میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے, یہ مطلقاً جائز ہے, کیونکہ حرمت آلات موسیقی کی آئی ہے, تو یہ آلہ موسیقی نہیں ہے, یعنی انسان کا جو منہ ہے, تو منہ کے ذریعے سے جو آواز پیدا کی جائے گی تو وہ. تو میرے خیال میں دونوں آراء میں مطلب تھوڑا جو ہے وہ ایک انتہا ہے. اگر ہم درمیان میں کوئی بات کریں تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آلات موسیقی کو حرام کیوں کیا گیا. اچھا, جب حرام کیا گیا تو ان میں سے دف کو جائز کیا گیا, تو پیچھے کوئی ریزن ہے, کوئی وجہ ہے کہ دف کی آواز کو جائز قرار دیا گیا, باقی آلات موسیقی کی آواز کو جیسے ڈھول کی آواز سے منع کر دیا اور بانسری کی آواز سے منع. تو بیسیکلی جن آلات موسیقی سے یا اکثر و بیشتر کو تو منع ہی کیا گیا, ان کی آوازوں میں اگر آپ غور کریں تو وہ آوازیں ہیں کہ ان میں سریلا پن اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز کو کیا کرتا ہے, اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے, یا ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے ایموشنز جو ہے ان کے اوپر ہمارا کنٹرول لوز ہو جائے. ٹھیک, کیونکہ جب آپ کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے, مطلب سیلف کنٹرول آپ نے کھو دیا, تو ہمارا پورا دین جو ہے سیلف کنٹرول کے اوپر کھڑا ہوا ہے, ضبط نفس. دین کا ہر حکم جو ہے وہ اس کی بنیادی حکمت یہی ہے, وزڈم یہی ہے. تو اس لیے ایسی تمام چیزوں کو جو سیلف کنٹرول سے آپ کو دور لے کے جاتی ہیں, تو وہ انسان کی صحت کے لیے, اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, اس کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو ان سے ہمارا دین روکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ غزل سنتے ہیں, غزل سننے سے آپ ایک سیڈنس کے موڈ میں چلے جاتے ہیں, تو گویا وہ چیز آپ کے موڈ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ اس میوزک کی وجہ سے کیا ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, تبدیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر کچھ کیفیت آ رہی ہے, کوئی کیفیت جا رہی ہے, تو ایسا میوزک جو ہے نا اس کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ میوزک تو اگر آپ اپنی زبان سے بھی پیدا کر لیں, جیسے اب دیکھیں ٹیڈ ٹاکس میں آپ جائیں, ہاں ان کی کوئی اچھی سی ٹاک آپ نکالیں بیٹ باکس کے اوپر, تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو انسٹرومنٹ سے زیادہ میوزک جو ہے وہ اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ سریلا پن, اور مطلب آپ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ ایسا میوزک جسے سن کے آپ کا تھرکنے کو دل کرے. یعنی ظاہری بات ہے جب میوزک سن کے انسان کا دل کرے گا میں تھرکوں, تھرکنے کے بعد پھر دل کرے گا کہ اب کچھ پی بھی لوں, چڑھا بھی لوں, پھر کسی کے ساتھ ناچوں, پھر آگے مطلب شراب اور زنا اور یہ اس سب کی طرف وہ چل پڑے گا. اب ایک دفعہ اس نے اپنا جو ایموشنز ہیں نا ان کے اوپر کنٹرول لوز کر دیا نا, اب وہ آگے چل ہوگا. ٹھیک, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ایک ایسی آواز اگر منہ سے ہم پیدا کرتے ہیں کہ جس میں دھمک اتنی نہیں ہے، جس میں سریلا پن اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ایموشنز پہ غالب آ جائے، ٹھیک، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں بلکہ ہمیں میوزکس کی کمپوزیشن کرنی چاہیے، جیسے نیچرل جو ساؤنڈز ہیں، جیسے چڑیا کی چہچہاٹ ہے، آبشار کی گرنے کی آواز ہے. بیسیکلی میوزک کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ووکل میوزک کیا ہے؟ یہ کمپوزیشن ہی تو ہے. ایک آواز لی، ایک ادھر سے لی، ایک ادھر سے لی، 10 آوازوں کو ملا کے ایک نیا میوزک بنا دیا نا. سروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف سروں کو ملا کے ایک نیا سر نکال لیتے ہیں. اسی کو میوزک کی کمپوزیشن کہتے ہیں. تو نیچرل جو آوازیں ہیں، اور بہت خوبصورت آوازیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں موبائل ٹیونز میں بھی وہ بہت ساری آوازیں استعمال ہوتی ہیں. ان کی کمپوزیشن سے آپ کوئی سریلی آواز پیدا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے منہ سے نکالنے والی آوازوں کی کمپوزیشن سے آپ کوئی سریلی آواز پیدا کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ تک. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منہ سے نکالنے والی ہر آواز جو ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. میں نے کہا اس میں ایک موٹا سا ہمیں ایک جو آبجیکٹو ہوگا شریعت کا وہ سامنے رکھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ بھائی وہ اس میں اتنا سریلا پن نہ ہو جائے، اتنی دھمک نہ پیدا ہو جائے کہ سنتی آپ کو میوزک کے مقصد کو اچیو کرنا شروع. ہاں، اصل میوزک کے مقصد کو اچیو. اچھا، اس میں ہمارے پاس ہمنگ ہوتی ہے، ایک ہم کی آواز کی بیک گراؤنڈ میں عام طور پہ اناشید جو ہیں، یہ اسلامک پوئمز ہیں، انگلش عربک، ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک بندے کی آواز کی آواز ہے، اور اس میں بڑے جسے کہتے ہیں بڑا اس کے اندر ایک ایموشنل افیکٹ بھی ہوتا ہے بڑا. اور ظاہر ہے وہ ہوتی بھی صرف جسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہماری نظم کے اندر نظم کی لے میں بیک گراؤنڈ میں ایک بندہ نکال رہا ہوتا ہے آواز. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک آلٹرنیٹیو موجود ہے جس کو ہم میوزک کی جگہ اگر ہم استعمال کر دیں تو اس کی علماء نے اجازت بھی دی ہے، اور علماء کی اپنی آڈیوز اور ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں آلریڈی استعمال ہوتی ہیں. اور اناشید کے اندر بھی یہ مسلم آرٹسٹ جو ہیں، منشد جو ہوتے ہیں، وہ اس کو یوز کرتے ہیں. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان ادر ورڈس تو ہمارا یعنی کنکلوژن یہی ہے کہ دیر آر نمبر آف ویز دیٹ وی کین ڈو دیٹ. اور اسلامک میں، اور ہمیں اٹس اے نیڈ آف ٹائم، اور ہمیں اسلامک موویز پر کام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ انمیجریبل ہے، اس کو ہم میجر نہیں کر سکتے، وہ اتنا بڑا اور اتنا میسو ہے. اور اس کے اندر 2-3 ایشوز جو آپ نے بیان کیے، ایک عورت کا امیج کا مسئلہ، اور اس کو بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ میوزک کا بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کانٹینٹ آبویسلی اسلامک کانٹینٹ بڑا پاورفل ہوتا ہے. اسی کوشچن کے بعد جو دوسرا کوشچن جو امپورٹنٹ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈسکشن کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں جو مووی بنانا ہے، دیکھیں مووی کو بنانے کے تو بے شمار مقاصد ہیں. ایک تو ہم اگر آپ ریلیجس طبقے سے پوچھیں کہ جی اگر آپ کوئی مووی بنانا چاہیں، آبویسلی اس کا تو آبجیکٹیو یہی ہوگا کہ دین کی اشاعت اور نشر و اشاعت. سوال یہ ہے کہ تفریح جو ہے بہرحال ایک جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بیسکلی فنون لطیفہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فلم انڈسٹری کو جسے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کہا جاتا ہے، اس انڈسٹری کے لیے کیا اس پرپس سے اسپیسیفکلی تفریح کے لیے کیا مسلمان یا کوئی ادارہ یا جو اسلامسٹ یا اسلامی طبقہ یا ریلیجس طبقے کو موویز بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے؟ کیا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس میں ہمارے ہاں نا ایک اختلاف ہوا ہے لٹریچر میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ فنون لطیفہ جو ہیں، فائن آرٹس، ان کا اصل مقصد جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، یا فائن آرٹس کا اصل مقصد جو ہے وہ انسان کو خوش کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. مثال کے طور پہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ یا ناول جو ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اب ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھا عسکری اکبری، وہ کیا ہے؟ وہ ایسے ایک اصلاحی ناول ہے، ٹھیک. اب بہت سارے لوگ اس کو پڑھیں گے، یار کیا ہے ناول، ہم اس لیے پڑھنے آئے تھے، یہاں بھی ہم آ کے اصلاح لیں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. اب جیسے اسلامک کارٹونز بنائے گئے، عبد الباری کے نام سے کارٹونز ہیں، وہ تو صرف اصلاحی کارٹونز ہیں. اب وہ اصلاحی کارٹون ہے. میرا بچہ جو ہے وہ حفظ کلاس میں پڑھتا ہے، 8 گھنٹے اس نے کلاس لی ہے. اب گھر میں وہ آئے، میں اسے کہوں کہ میں نے اسے اسلامک کارٹون دکھانے. اسلامک کارٹون میں اب وہ عبد الباری اس کو جو ہے نا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ یاد کروا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار کیا ہے، وہاں سے جان چوٹی یہاں مجھے پھر دوبارہ لگا دی. یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، یہ اہم سوال ہے کہ بیسیکلی اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. میرے خیال میں دونوں آبجیکٹیوز ہیں، اصلاح بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. انٹرٹینمنٹ بھی ہے. دونوں آبجیکٹیو درست ہیں، اور دونوں سطح پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ اصلاح کے آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ڈراماز، کچھ موویز، کچھ گیمز ایون کے بچوں کے لیے بنائی جائیں، ٹھیک ہے، جس میں اصل مقصود اصلاح ہو. ٹھیک. دیکھیں نا، ہماری آڈینس مختلف ہے. میرا بچہ 8 گھنٹے جو ہے وہ حفظ قرآن میں لگا کے آتا ہے، یعنی ایک مذہبی آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس کو کچھ اور چاہیے. ٹھیک.
اور ایک بچہ جو 8 گھنٹے اسکول میں لگا کے آ رہا ہے اس کو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے شاید عبدالباری والے کارٹون زیادہ مفید ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس طرح سے جا کے نہ حفظ میں پڑھ رہا ہے، نہ اس کو اسکول میں جو ہے وہ قرآن کی ٹیوشن مل رہی ہے. تو ہماری آڈینس چونکہ مختلف ہے تو ہمیں مختلف سطحوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس اعتبار سے کام کرنا ہے کہ جس میں ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح ہو، ایسی فلمیں بنائی جائیں، ایسی جو ہے وہ ناولز لکھے جائیں، ایسی جو ہے وہ ڈراماز جو ہے وہ بنائے جائیں، ایسی گیمز بنائے جائیں جن میں کلیئر کٹ آبجیکٹو نظر آ رہا ہو کہ یہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بنائے جا رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن میں ہمیں صرف ٹچ دینا چاہیے اصلاح کا، اصل مقصد ان میں تفریح ہو. دیکھیں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تفریح برائے تفریح ہو. ایک مرتبہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ہالی ووڈ کی 50 کے قریب فلمیں، اور وہ معروف فلمیں تھیں، مطلب ہٹ فلموں میں سے، جو ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی. اب ان میں ایتھیزم والی بات آپ کو نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ مووی دیکھی ہو، یا میں نے وہ مووی دیکھی ہو، یا کسی بندے نے وہ مووی دیکھی ہو. ایک مثال کے طور پہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے وال ای دیکھی ہے؟ وال ای بچوں کی ایک اینیمیٹڈ کارٹون ٹائپ مووی ہے. میں نے کہا میں نے دیکھی ہے. کہتا کیسی لگی؟ میں نے کہا بس ایسے جیسے بچوں کے کارٹونز ہوتے ہیں. کہنے لگے واہ، پھر آپ تو بہت ہی سادہ مولوی ہیں. وہ بیسیکلی ایتھیسٹک اپروچ کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پیچھے ایک پوری سائیکالوجی ہوتی ہے. وہ سائیکالوجی اس طرح سے پردوں کے اندر چھپا کے پیش کی جاتی ہے، وہ میسج جو ہے وہ اس طرح سے ہیڈن ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سبلیمینل میسیجز ہیں، ٹھیک، وہ پردوں کے اندر اس طرح سے چھپا دیے جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی. اور یہ آپ کی پوری میڈیا انڈسٹری میں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اب آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی پیچھے سے میسج نہیں آ رہا. بچوں کی آپ کوئی گیم لے لیں مثال کے طور پہ، اب بچوں کو وہ فری کائنز جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں کہ آپ 30 سیکنڈ کی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو فری کائنز اتنے ملیں گے. اور بچے کیا کرتے ہیں، وہ گیم جو ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں 30 سیکنڈ کی. وہ ویڈیو عام طور پہ آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ فوش قسم کی تصاویر، ڈانس ہے، ٹھیک ہے، ایڈورٹیزمنٹس ہیں اسی قسم کی. وہ بچوں کے ذہن میں کیا ہے، اب بچے کو ان کو پتہ ہے کہ یہ گیم کھیلنے والا بچہ جو ہے اس کی ایج کیا ہے، 5 سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے، 10 سال ہے. ہم اس کو کیا میٹیریل، کیا مواد دکھا رہے ہیں، کیا کانٹینٹ ہم اس کو دکھا رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پیچھے لوگوں نے پوزیشن نہیں لی ہوئی. جن لوگوں نے ایک سیکولر پوزیشن لی ہوئی ہے بیسیکلی وہ بھی، ان کے بھی بلیفس ہیں، ان کا بھی پورا ایک بلیف سسٹم ہے، ان کا بھی پورا ایک ریلیجن ہے. جس ریلیجن کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، جس ورلڈ ویو کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اس گیم انڈسٹری کے ذریعے سے، اس فلم انڈسٹری کے ذریعے سے، اس ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ پروموٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کہیں کہ جی دنیا میں ایک آدمی بس صرف مزاح جو ہے وہ پیدا کی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنی سوچ دے رہا ہے. ہر بندہ ایک مبلغ ہے، پریچر ہے. ایون جو انٹرٹینمنٹ کی جو مزاحی جو جیسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیں کامیڈیز ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک اسٹرانگ میسج ضرور ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ اسکرپٹ کے لیے اینڈ میں ایک کہ جی وہ نتیجہ آپ کیا، اس میسج کیا ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک پرائمری ایسپیکٹ ہے کسی بھی مووی اور فلم انڈسٹری کی. تو اس میں جو یعنی جو خلاصہ ہمیں اس بات میں وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ ہمیں بیسکلی ایک اصلاح ایک مقصد ہے. کوئی نہ کوئی مقصد تو ہر ایک مووی کے پیچھے ہے ہی ہے، وہ چاہے اسلامک ہو، نان اسلامک ہو، کامیڈی ہو، ہارر ہو، کوئی نہ کوئی دے آر ڈیلیورنگ سم کائنڈ آف اے میسج. اور اس کے اندر دو ہی بنیادی یعنی ہم کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، ایک یا تو اصلاح ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے محض جسے کہتے ہیں. ہاں، لیکن جو انٹرٹینمنٹ ہے اس میں بھی بیسیکلی مقاصد اور اس کے پیچھے بھی مقصد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. تو ہم نے کہا کہ 2 سطحوں پہ ہم کام کریں. مثال کے طور پہ دیکھیں نا، میں نے نادرن ایریاز میں جانا تھا تو میں اب جیسے میں نے کیا ایسے ہر بندہ کرتا ہے. میں نے کہا میں وادی نیلم جانا چاہ رہا ہوں، میں نے وزٹ کرنی ہے، تو پہلے میں کوئی یوٹیوب پہ دیکھ لوں کہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے ان کا ایکسپیرینس کیا. تو اس میں نے ایک بہت اچھی ایک پروفیشنل قسم کی ویڈیو کسی صاحب نے بنائی ہوئی تھی، اور مجھے لگا کہ ان کا اسلامی ذہن تھا، اور انہوں نے وہاں کے وہ سارے اچھے مقامات دکھائے، کیسے جانا ہے، سب کچھ بہت پروفیشنلی گائیڈ کیا. اور درمیان میں انہوں نے کوئی 2-4 سیکنڈ کا ایک میسج چھوڑ دیا کہ وہ مطلب اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں یا درس قرآن ہو رہے ہیں. تو 10 منٹ کے کلپ کے اندر آپ نے 2-4 سیکنڈ کا ایک میسیج ہی دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں موٹو پتلو ایک کارٹون ہے. اب موٹو پتلو اب ایک یونیورسل مطلب ایک کانسیپٹ ہے. ہمارے ہاں اس کا تعلق اس طرح سے ریلیجن سے، مذہب سے نہیں ہے، کسی آپ کہہ لیں کہ کوئی ریسزم سے نہیں ہے، کسی اس سے نہیں ہے. تو
اب سب بچے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اب اس کے اندر ایک جیسے وہ آدھے گھنٹے کا کارٹون ہے، اس میں انہوں نے کسی مرتبہ جو ہے وہ کوئی دیوالی کا کوئی فنکشن اپنا دکھا دیا، ٹھیک، یہ ایون قسمیں جب کھاتے ہیں یا پھر وہ اپنے قسمیں کھاتے ہیں، دیوی یا دیوتاؤں کے نام لیتے ہیں، نام لیتے ان کی طرف انکلائن کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اب وہ کانٹینٹ وہ آپ کے بچے اسی طرح سے جو ہے وہ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے جو ہے وہ اسی طرح کی ورڈنگ جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو وہ اس کارٹون سے بار بار سیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مقصد اس کا وہ پرائمری مقصد وہ نظر نہیں آتا، وہ مقصد نظر نہیں آتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی بناتے ہیں، آپ اس میں 1 گھنٹے کا کارٹون ہے، اگر 3 گھنٹے کی موویز ہے، اب جیسے پرانی اگر آپ مطلب بالی ووڈ کی فلمیں وغیرہ دیکھیں نا، تو ان میں اگر کوئی مسلمان اگر پیچھے ڈائریکٹر وغیرہ ہوتا تھا تو اس میں کیا کرتے تھے، وہ جیسے کوئی مسجد کا منظر دکھا دیا، تو کوئی اذان کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسلمان دکھا دیا جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور کلمہ پڑھ کے دکھا دیا کہ جی چلے. جیسے ایک میرے ذہن میں بڑی زبردست آتی ہے کہ وہ ایک مووی تھی ایگزیکٹلی آئی ڈونٹ نو دا نیم، تو اس کے اندر ایک بڑا ہی نا رات ایک بڑی ہی سخت گزرتی ہے ایک بندے کے اوپر. اب وہ بظاہر تو ایک سمپل مووی تھی، لیکن آئی تھنک ایگزیکٹلی کسی نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اب جو مارننگ ہے، فجر کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ ایک ہے امید کا، جی صبح ہو گئی، اندھیرا اجالا آ گیا. تو جب وہ بالکل تھکی بری حالت ہو جاتی ہے اور بالکل اینڈ ہوتا ہے، when he is about to collapse، جو بندہ ہوتا ہے اس میں مین کیریکٹر ہوتا ہے، تو ایک دم نا وہ آواز آتی ہے اذان کی، فجر کی اذان کی. تو بیسیکلی فجر کی اذان سے اس نے یہ شو کیا کہ علامت ہے کہ جی اب دن چڑھ گیا. تو جیسے ہی وہ اذان ہوتی ہے تو ایک دم بڑی ایک سرین قسم کی ایک فیلنگ انسان کے اندر آتی ہے. یہ اس کیریکٹر کے اندر دکھاتے ہیں کہ ناؤ کہ اس کے اندر ایک امید کا جذبہ پیدا. اب حالانکہ وہ ایک کسی اور طریقے سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے تھے، لیکن جو ویورز ہیں ان کی نظر میں ایک اذان جو ہے، یہ فجر کی اذان، یہ فجر کا ٹائم، یہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آنا، یہ ایک امید کا ایک جسے کہتے ہیں نا، یعنی ایک لیسن ہے، یہ کال ہے، کال فار ہوپ ہے بیسیکلی. اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات گہری بات ہے کہ یہ دوسری سطح کی بات ہو رہی ہے. بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں، شاہ رخ خان بھی ہے، ٹھیک ہے، عامر خان بھی ہے. اب ان دونوں کے کریکٹرز میں کبھی آپ فرق دیکھیں. مطلب میں ان کے بعض اوقات انٹرویوز سنتا ہوں، جو لوگ فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ ان ہے نا کہ ان کی لائف کیسی ہے. شاہ رخ خان نے اپنے جو ہے وہ لیٹسٹ انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری بیوی ہندو ہے اور میرے بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں ان کا کوئی مذہب ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ایک کریکٹر ہے. دوسری طرف عامر خان کو دیکھیں آپ، وہ اپنی ماں کو حج پہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی موویز اگر آپ دیکھ لیں جو وہ کچھ لے کے آیا ہے، بہرحال اس کے اسکرپٹس وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو مذہبیت نظر آتی ہے. تو جو لوگ فلم انڈسٹری میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی برابر نہیں. اچھا، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں. چلیں ہمارے ہاں بھی جیسے شوبز کی انڈسٹری میں بہت ساری خواتین نے چھوڑا، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیڈیل تو یہی ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں گی اور شوبز کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، فلم انڈسٹری دنیا سے ختم ہی ہو جائے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. اللہ نے اس دنیا کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ قیامت تک شر نے قائم رہنا ہے. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو شر سے نکالیں. ایک لیول تو یہ ہے، سب سے اہم لیول یہ کہ لوگ شر سے نکل آئیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر میں پڑے رہیں گے، نہیں نکلیں گے. انہیں اب کہیں کہ بھائی اس شر میں رہتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کر جاؤ، کوئی خیر کا کام اس شر میں رہتے ہوئے کر جاؤ. ٹھیک ہے، جس کی مثالیں جیسے ہمیں بہت ساری ملتی ہیں احادیث میں. جیسے ایک طوائف نے کسی کتے کو پانی پلا دیا. بھئی جہاں پہ آپ جس جگہ ہو اس سے نکلنے کی کوشش کرو، پہلی بات تو یہ. اگر نہیں نہ نکلا جا رہا تو کم از کم وہاں پہ کوئی خیر کا کام کر دو. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری سطح کا کام ہے، سوشل لوگوں کے نام پہ کوئی کام کر لو، ضروری نہیں ہے. بٹ اگین اٹ شوڈنٹ بی ایگزیکٹلی ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا پیور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کا کام ہی بنیادی شر ہے، لیکن آپ کے اندر سے کچھ نہ کچھ خیر نکلتی رہے تو اس میں خیر. ڈاکٹر صاحب، اگلا جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں جس پہ ہمیں ڈسکشن کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مووی ڈراماز یہ تو بال ایک اسپیکٹ ہے. ظاہر ہے انڈسٹری تو اتنی اس تک محدود نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تو بہت بڑی ہے. کیا اور بھی اسپیکٹس ہیں جس میں آپ کے خیال میں ہم کام کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ گیمز ہو گئیں، ڈاکیومنٹریز ہو گئیں، کیا اس طرح کی چیزیں بھی میرا خیال ہے یہ بھی معاشرے کے اندر ایک ہے. تو ان کے بارے میں کیا ہمارے، یعنی اب ظاہر گیم کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو گیم ایک والدین کے لیے، آپ بھی والد ہیں، ایک والدین کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ اس کو یعنی والدین کی نظر سے تو یہ بالکل ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر ان کا فیوچر، بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. لیکن ایک وقت میں ریالٹی میں یہ ہے کہ انہی گیمز کے اوپر انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، ملینز آف ڈالرز لوگ کما بھی رہے ہیں. ایون جو بنانے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں یا پھر ڈیولپنگ ہاؤسز ہیں جو کہ اس پر
بہت ملینز اینڈ بلینز آف ارن بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک انڈسٹری ہے. اس طریقے سے ڈاکیومنٹریز اور بھی بڑے اسپیکٹس ہیں. تو کون کون سے ایسے اسپیکٹس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کی ضرورت ہے, یہ جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہیں تو ان کے کیا کیا وہ ہمارے مقاصد ہونے چاہیے, آبجیکٹیوز ہونے چاہیے, کیا کیا پرنسپلز ہونے چاہیے, مورل ویلیوز ہونے چاہیے جو کہ ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کا خیال ضرور رکھیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف گیم انڈسٹری کو نا برا بھلا کہنے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہر مفتی صاحب کے پاس بھی اسمارٹ فون موجود ہے اور اس کے بھی بچے جو ہے وہ ان کی موجودگی میں, ان کی غیر موجودگی میں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. اب عملاً صورتحال یہ ہے نا, یہ وہی والی صورتحال ہو گئی کہ کسی صاحب نے جو ہے وہ کسی انڈین عالم دین سے مسئلہ پوچھا کہ جی جیب میں جو ہے وہ اگر انڈین روپیہ ہو جس پہ گاندھی جی کی تصویر, اب گاندھی جی تو ہندو تھے, تو اس کو جیب میں رکھی ہوئی کیا نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا بھائی فتویٰ تو میں دے دوں گا لیکن فتویٰ نہیں چلے گا, روپیہ چل جائے گا. تو مطلب لوگ کہاں اتنا تکلف کریں گے کہ جی وہ اپنے والیٹ سے سارے جو ہے وہ کرنسی باہر نکال کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یا صف کے نیچے رکھ کے نماز پڑھیں گے, یا جوتوں میں رکھ کے آئیں گے اور پھر مسجد میں داخل ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں اتنی پھیل جاتی ہیں, اتنی عام ہو جاتی ہیں. اب اس کو لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جی اچھا اب جو چیز عام ہو جائے تو اس کو آپ جائز ہی کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو جائز ہی کر دو, ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے کی مختلف سطحیں ہیں. نیریٹو آپ کو ایک نہیں رکھنا چاہیے, بیانی آپ کو ایک سے زائد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, مختلف حالات کے مطابق مختلف آپ کے پرسپیکٹو. ہاں, مختلف آپ سطحوں پہ جو ہے وہ آپ بات کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہر قسم کی آڈینس کو آپ ایڈریس کریں. جنت میں بھی سب لوگ ایک درجے میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, پھر جنت میں کچھ السابقون الاولون میں سے ہوں گے, کچھ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے, بہت سارے حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ سب اسی دنیا سے ہو کے گئے ہیں نا, تو ان میں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ فرق رہے گا. تو کامیاب ہونے والے بھی گویا کہ ایک فرق کے ساتھ کامیاب ہوں گے نا, تو ان کے اعمال میں وہ فرق تھا. تو جہاں جہاں وہ تھے تو ان کو اس حوالے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. گیم انڈسٹری میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ, ایک تو کہ اسلامک گیمز بنائی جائیں. میں چونکہ ادھر یہ کامسٹ یونیورسٹی ہے جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں, کمپیوٹر سائنس کے بچے مجھ سے پڑھتے ہیں انجینئرنگ کے, میں تو اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں. تو میں ان کو عموماً کہتا ہوں کہ یار آپ نے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں کوئی پروجیکٹ تو کرنا ہے, تو آپ کچھ ایسا کریں کہ اس میں یہ نہیں کہ صرف میں نے اپنے سبجیکٹ کا کچھ کرنا ہے, کچھ اس کو اسلامک پرسپیکٹیو میں کریں, اسلامک ٹچ دیں اس کو. جیسے کوئی اسلامک گیم بنا دیں, اسلامک سافٹ ویئر, کچھ اس کو کریں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے, تو انہوں نے کئی بچوں کو پروجیکٹ دیا کہ ہم زکوٰۃ کے اوپر ایک گیم بناتے ہیں. یعنی اسلام کا جو ایک معاشی نظام ہے, جیسے آپ سوشلسٹ دیکھیں, انہوں نے اپنی گیمز بنائی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک, یعنی ان کا پورا جو معاشی نظام ہے وہ ریپریزنٹ ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ کا ہم کیوں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فارمنگ کے اوپر بڑی اچھی اچھی گیمز بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں. صرف اسلامکلی اگر آپ نام اسلام نہ بھی لیں, کم از کم سوشل ویلفیئر کا کوئی کام کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ بیسیکلی, جس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہو. تو سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ آپ مطلب آپ ایک شہر بسائیں کہ جو اسلامک جو ہے اکنامک سسٹم کے اوپر اگر وہ گرو کرے گا تو وہ کس قسم کا شہر ہوگا. ٹھیک ہے, ہم یہ باتیں صرف اب ایسے اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ جی دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جاتا تھا تو حضرت عمر سے پریشانی ہو جاتی. تو کہنے کا یہ سب اگر آپ گیمز کے ذریعے دکھائیں, پیچھے وہ پرنسپلز ہوں اس گیم کے پیچھے جو اسلامک پرنسپلز ہیں کہ ان کے ذریعے سے ایک شہر جو ہے وہ کیسے ہو. پھر یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی جو کہ گیم جن میں تفریح کا پہلو غالب ہو. جیسے آپ اب دیکھیں کچھ گیمز ایسی ہیں, میرے بچے بھی کھیلتے ہیں, آپ نے بھی بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا, جیسے سب وے سرفر ہے, ٹیمپل رن ہے. اب بچوں میں چونکہ انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جس میں بہت تیزی ہو, تصویر بہت تیزی سے بدل رہی ہے, بھاگ رہے ہیں, تو وہ گیمیں ان کو پسند ہوتی. اب ایسی گیمیں بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں. ایک بندہ دوڑی جا رہا ہے, دیکھیں اس میں تو آپ صرف امیج دکھا رہے ہیں نا. اب بجائے اس کے کہ وہ ایک ٹیمپل میں جا کے رکے, آپ آخر میں دکھائیں کہ وہ ایک مسجد میں جا کے رک جاتا ہے. اس کی دوڑ مسجد کی طرف, آپ نے اس کو ایک کانسیپٹ دے دیا نا. ایون بیک گراؤنڈ کے اندر آپ جو ہے وہ بجائے سمپل وہ آپ نے وہ جیسے کہتے ہیں نا آئیڈلز دکھانے, ٹیمپل میں تو کافی آئیڈلز رہے ہیں, اس کے بجائے آپ کوئی اچھی چیز دکھا دیں, کوئی ریلیجیس چیز دکھا دیں, بس وہی دکھا دیں, بے شک وہ بھاگ رہا ہے, وہ بھاگ ہی رہا ہے. تو اس سے کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, وہ جم مار رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, اگر صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے, کریٹیوٹی اور کوالٹی ہو. میرے خیال ہے کوالٹی پہ کمپرومائز, ہماری عام طور پہ کوالٹی بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. اب بہت ساری کریٹیوٹی جو آ رہی ہے وہ ویسٹ سے آ رہی ہے, اور ویسٹ سے آ رہی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار ہم مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں پیچھے رہ گئے.
اور انہوں نے اس حوالے سے جو کام کیا اس میں بہت ساری اسلامی بنیادیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اسلامی پرسپیکٹیو میں کیا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے صرف اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیا لانا چاہتے ہیں. ہاں سمتھنگ. تو ہم اگر صرف اسی پہ غور کر لیں کہ ہم نے کچھ نیا لانا ہے جو مارکیٹ میں ہے، بس ہم نے وہ نہیں لینا، کیونکہ اس میں ہمارے بچوں کی کیا ڈسٹرکشن زیادہ ہے نا. تو بچوں کو ہم نے وہ ظاہری بات ہے ان میں ڈسٹرکشن تو نہیں پیدا کرنی. ٹھیک ہے، اب جیسے بچے ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جس میں منہ کے اوپر مار رہے ہیں، اب ہمارے دین نے منہ پہ مارنے سے منع کیا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ آپ گیم بنائیں جس میں اگر وہ منہ کے اوپر مارے تو آپ اس کے نمبر کاٹ لیں. بے شک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت، ہاں بیک گراؤنڈ میں آپ نے اس کو لگا دیا. ٹھیک ہے، جب وہ منہ پہ مارتا ہے تو اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، لائف انرجی جو ہے. تو یہ بچے اس سے سمجھیں کہ اچھا اس سے اس کے ذہن کو میسج جا رہا ہے، اس کی لرننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہی تو وہ دیکھیں کہ وہ یہی لوگ تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کہنے کا مطلب ہے کہ سبلیمنل میسیجز بہرحال بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہم اس کو اسلامکلی یوز کر سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ویسٹ نے یا کچھ لوگوں نے اپنے مخصوص ایجنڈاز کی بنیاد رکھی ہے ان چیزوں پر، اور جس طریقے سے وہ ہر کارٹونز، موویز، گیمز، ایون گیمز کے اندر آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی والی امیجز بھی آ جاتے ہیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حرمتی والے بھی امیجز موجود ہیں. اب وہ بندہ گیمر کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، پکڑی جائیں تو پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے. لیکن میرا اگین وہ بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے اور ایک بندہ اس کا دماغ کیا کیا پرسیو کر رہا ہے، وہ انسان تو غیر سب کانشیس مائنڈ میں کیا کیا جا رہا ہے، ہی ڈزنٹ نو دیٹ. یعنی کہنے کا مطلب خلاصہ آپ کا یہی ہے کہ گیمنگ کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے، بٹ اگین اس کے اندر کریٹیوٹی ہو، کوالٹی ہو، اور ایک میسج ہم ڈائریکٹلی نہ، بے شک اسلامک ویڈیو صرف نہ بنائیں، ہم انٹرٹینمنٹ ہی بنا لیں، لیکن اس کو اس انداز، اس کریٹیو انداز سے بیان کریں کہ ہمارا مقصد بھی اچیو ہو جائے اور لوگ اس کے اندر جو تفریحی جو کام ہے وہ بھی اس کا ایلیمنٹ، وہ بھی ایسپیکٹ ہو جائے. دیکھیں نا جب وہ بناتے ہیں تو ان کے پی ایچ ڈی سائیکالوجسٹ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں کس سین پہ انہوں نے آپ کو رلانا ہے، رلا کے خاص آپ کو کیفیت میں، کنڈیشن میں لے کے جانا ہے. آپ کے پیچ جو ہیں وہ انہوں نے ڈھیلے کرنے ہیں، آپ کے دماغ کے فلٹرز انہوں نے کھولنے ہیں جو بند ہوئی ہیں. جب آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں نا وہ فلٹرز کھل جاتے ہیں، اب جو مرضی گن ڈال دیں آپ کے دماغ میں. پیچھے بڑی سائیکالوجی استعمال ہوتی ہے. ہمارے لوگ تو بس اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے بس یہ سب کچھ ہماری تفریح کے لیے بنا رہے ہیں. یہ اتنے سادے لوگ ہیں. ہم کاپی کرتے ہیں آئیڈیاز زیادہ تر دوسروں سے دیکھ کے، کسی نے بنا لیا تو ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی کو بجائے یہ کہ وہ پیچھے جو فلسفہ ہے یا جو تھاٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں چل رہی ہیں، سم ٹائمز وی اگنور دیٹ ایز ویل. باقی یہ بات درست ہے کہ دیکھیں حد سے زیادہ سکرین میں ملوث ہونا یہ درست نہیں ہے. مطلب کسی چیز کی ایڈکشن ہو جانا ہے، مووی ایڈکشن ہے، فلم ایڈکشن ہے، اسکرین کی ایڈکشن ہے. اب یہ جو اسکرین کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوئی ہے نا، تو یہ اسی وجہ سے ہونا شروع ہوئی. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، ہفتے میں مطلب ایک قسط آیا کرتی تھی ڈرامے کی. ٹھیک ہے، وہ لگتا بھی تھا کوئی انٹرٹینمنٹ ہے. اب بیچارہ ایک بندہ جو ہے وہ جب یوٹیوب کھول کے بیٹھتا ہے، 70 چینل ہیں، 170 ڈرامے کی قسطیں آئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ اب کیا کرے گا؟ اب وہ ورچوئل زیادہ بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی ہماری لائف کا ایک بڑا حصہ ورچوئل بنتا چلا جا رہا ہے. میں اسلام آباد سے ایک دفعہ بیٹھا یا لاہور آنے کے لیے، تو وہ لگژوریس بسز جیسا ہوتی ہیں، اس کے ہر بس کی سیٹ کے پیچھے ٹیب لگی ہوتی ہے. پہلے تو وہ مطلب ہوائی جہاز میں ہوا کرتی تھی، اب یہ بسوں میں عام. اور یقین مانے وہ اس بچے نے ٹیب سامنے لگائی آن کی، اس کے گود میں لیپ ٹاپ تھا اور اس نے جو ہے وہ اپنی پاکٹ سے اسمارٹ فون نکالا. تینوں سکرینز اس نے جو ہے وہ ایک وقت میں آن کی ہوئی تھی. اچھا میں اس کو غور سے دیکھتا رہا. ایک جگہ اس نے مووی چلائی ہوئی، دوسری جگہ وہ واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا تھا، تیسری جگہ پہ وہ اس نے کچھ اور کھولا ہوا تھا. اب میں یہ سوچوں کہ یہ کس چیز کو زیادہ دیکھ رہا ہے، تو وہ زیادہ اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا تعلق بھی اسکرین سے تھا، آخری تعلق بھی اسکرین سے تھا. لیکن پوری اسے پوری بس میں اسے نہیں پتا تھا کوئی انسان اور بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا تھا. یہ جو ایڈکشن ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے. تو مطلب آپ کی لائف جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ جی فیس بک سے آپ مطلب آپ کا اکاؤنٹ ختم ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی ورچوئل ڈیتھ ہو گئی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ. اگر یہ ریسٹرکٹڈ رہے، ایک حد تک رہے. دیکھیں انسان اپنی فزیکل لائف سے تنگ پڑ جاتا ہے، اسے انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے. مطلب میرا مذہبی حلقہ ہے، مجھ سے بہت سارے مذہبی لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی تفریح کا بھی تصور ہے. اب وہ چونکہ دیکھتے کچھ نہیں ہے نا کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، اس لیے ان کو ضرورت ہے. اچھا جو ہر وقت ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا مصیبت ہے، بندہ ہر وقت
چینل لگا کے کوئی بیٹھے, مطلب یہ بھی تو مصیبت ہے. ظاہری بات ہے, آپ نے اپنی ساری لائف جو ہے وہ فزیکل لائف ہی ختم کر دی, آپ نے ساری لائف ورچوئل لائف بنا دی آپ نے. یہ چینل تبدیل کرتے ہیں, وہ تبدیل کرتے ہیں, تو یہ مصیبت تو ہے. جزاک اللہ خیر. آخری سوال اس پہ انشاءاللہ پھر کنکلوژن اور بات ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اسلام اور میڈیا پر کام کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا اسکیچ ہو, کوئی ایسا آپ خاکہ ہمیں بتا دیں جس کے اندر اکثر جہاد جو ہیں وہ کور ہو جائیں, اور جس میں آپ ہم ایک کنکلوژن نکال سکیں اس پورے سیگمنٹ کی یا پورے سیشن کی, کہ کن کن ایریاز پر کام کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ, اور کون سے اسپیکٹ اس پوری انڈسٹری کے بنیادی طور پہ جس میں میجر اسپیکٹس کور ہو جائیں, تو ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا. دیکھیں, جیسے ہم نے اسلامائزیشن آف سائنسز کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ بیسیکلی یونیورسٹی کے لیول پہ کام کرنے کی اس کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ اسلامائزیشن آف سائنسز کے حوالے سے کوئی ریسرچ سینٹر کھول لے اور اس کے تحت کام ہونا چاہیے. اسی طرح اسلام اور میڈیا کے لیے ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے کسی یونیورسٹی لیول پہ, جہاں مطلب کوئی جس کی ایڈمنسٹریشن کوئی دینی ذہن رکھتی ہے. پھر اس کے نیچے آپ فیکلٹیز کھولیں. دیکھیں, اس وقت بیسیکلی میڈیا میں 3 بڑی فیکلٹیز ہیں. ایک آپ کی الیکٹرانک میڈیا, دوسری آپ کی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا, تیسری سوشل میڈیا. تینوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر الیکٹرانک میڈیا میں آپ چلے جائیں, اب یورپ میں تو ہے فلم کے ڈپارٹمنٹس آپ کو مل جاتے ہیں, عام یونیورسٹیز میں مل جاتے ہیں. پھر آپ ڈپارٹمنٹس نیچے بنائیں, فلم کا ڈپارٹمنٹ بنائیں آپ, اسی طرح سے آپ گیم انڈسٹری کا ڈپارٹمنٹ بنائیں, ٹھیک, اور اسی طرح سے آپ اس کا ڈپارٹمنٹ بنائیں, ڈرامہ کا ڈپارٹمنٹ بنائیں. اب ڈرامہ میں ہمارے پاکستانی بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. پاکستانی ڈراماز ورلڈ وائڈ نون ہے, بہت زیادہ نون ہے. اب یہ ترکیوں نے جو ڈرامہ بنایا توغرل کے نام سے, ٹھیک ہے, کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا, کتنا معروف ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دیکھنے, میں نے بھی نہیں دیکھا, مطلب میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری موویز کے ریویوز وغیرہ پڑھے ہیں, آرٹیکلز بھی آتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دنیا کو اس نے متاثر تو کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ختم تو نہیں ہو جائیں گی. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھنا شروع کر دے اب تکلف کے ساتھ. اب بھائی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں تکلف سے کیوں. ایک آدمی جو اس دنیا میں پڑا ہوا ہے, ہم تو اس کے لیے بات کر رہے ہیں نا, اس کے لیے کچھ ایسا مہیا کر دیں, ٹھیک ہے. آپ ایک نرسری رائم بنا دیں. اب دیکھیں, ہوم میڈ ویڈیوز ایک اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اب یہ بچہ جو ہے ہمارا اتنا بڑا کسٹمر ہے. یہ بچہ جو 6 ماہ سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ 6 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے, بالکل فارغ ہے, سارا دن ویلا ہے. ماں نے پھینکا ہوا ہے اور ماں نے اس کے ہاتھ میں ٹیب پکڑا دی, اسمارٹ فون پکڑا دیا. اب سب سے بڑا ویور وہ ہے. آپ کے بچے کی یا میرا بچہ کوئی نرسری رائم دیکھتا ہے, وہ نرسری رائم میں آپ اس کی ذرا ویوز دیکھیں, بالکل صحیح, وہ کروڑوں میں ہوتے ہیں, کروڑوں میں, بلینز میں ہوتے ہیں. اور نرسری رائمز کیا ہوتی ہیں, بہت عام سی, کوئی ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا, اس میں بچے دیکھ رہے ہیں, سارے بچے دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی ہوم میڈ ویڈیو بنا دیں. اب وہ ہوم میڈ ویڈیوز کیا ہوتی ہیں, وہ ایک کھلونا ابا جان گھر سے باہر سے لے کے آئے ہیں, بچے کے سامنے وہ کھلونا کھولا ہے اور واہ 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 یہ وہ تالیاں بجائی ہیں, ادھر بھاگ ادھر بھاگا, اور وہ ہاتھوں سے پکڑ کے کارٹونز میں وہ کھلونے سے کھیل رہے ہیں, اور اس کی گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز. اب مثال کے طور پہ ایک ویڈیو کلپ میرا بچہ کل دیکھ رہا تھا, اس میں کیا تھا کہ وہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے اب وہ چائنیز نے بنائی ہے, وہ جو ہے وہ تھائی نیشنلٹی کے ہیں, اب ان کے گھر کا ایک ماحول ہے پیچھے سے نظر آ رہا ہے, ٹھیک. اگر آپ اپنے گھروں میں ہوم میڈ ویڈیو ہی بنا لیں, پیچھے صرف اتنا ہی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ, تو وہ بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے, میسج تو جا رہا ہے نا آپ کا. اچھا, یا وہ ویڈیو بن رہی ہے اور اس کی ماں اس کو کچھ کہہ رہی ہے, اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے چلو کہو اللہ اللہ, کچھ میسج تو جا رہا ہے لا الہ الا. اب اللہ کے وسلم کی یہ حدیث کیا تھوڑی کم ہے کہ آپ وسلم نے کہا کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں صرف لا الہ الا اللہ, ادنا 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 مسقال ذرہ, یعنی اتنا بھی وہ پڑھ لے کم از کم یہ امید تو لگ جائے گی نا کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا, کبھی نہ کبھی نکل جائے گا. تو اسی ہوم میڈ ویڈیو کے ذریعے اتنا ہی میسج. اب ہمارے بچے اگر ان کے جو ریپیٹڈ الفاظ ہوتے ہیں کارٹونز میں وہ دہرا سکتے ہیں, تو ان کے بچے ہمارے ویڈیوز کی نہیں دہرائیں گے, اور کروائیں گے, بالکل کریں گے. اور ظاہر ہے ایک شعور میں بات بیٹھ جائے تو وہ اس کو قبول کرنا بعد میں کانشیسلی آسان ہوتا ہے بنسبت وہ جو چیز آپ کے شعور میں نہیں ہوتی ہے جس کو آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. تو ہم بہت مطلب کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے, اور کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں بلکہ فیس بک کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہیے, ایک انسٹاگرام کا کھولنا چاہیے, ایک لنکڈ ان کا, ایک ٹویٹر کا.
کہ کیسے کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈنگ ہوتی ہے, مطلب اپنے لوگوں کو ہم گائیڈ کریں اور کیسے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, میں اس کی سمری پریزنٹ کر دیتا ہوں. مطلب ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے اس پہ ڈسکشن کی کہ اس پر بہرحال کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سی جہات ہیں, اور یہ اتنا مینڈیٹری کام ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ہمارا ریلیجس طبقہ اس لیول پہ جا کے وہ کام نہیں کر رہا تو وی آر لوزنگ اے لاٹ نمبرس. دوسری چیز یہ ہے کہ کام کرنے کے بارے میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ بہرحال اس کے کچھ پرنسپلز ہمیں فالو کرنے ہیں, کچھ اس کے معیارات اور اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے, اور اس پہ غالباً علماء کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے آلٹرنیٹیوز خاص طور پہ ہیں اس پہ ڈسکشن کریں. جیسے کہ ہم نے میوزک کے بارے میں بات کی, بیٹ باکسنگ کی بات کی, ہم نے ہمنگ کی بات کی, اور آل دیز تھنگس, نمبر آف تھنگس ہیں جس پر ہمیں بات کرنے کی, پرنسپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو لوگ میڈیا کے اندر انوالوڈ ہیں کم از کم اگر وہ چھوڑ نہیں سکتے تو کم از کم اس تک وہ ضرور آنے کی کوشش کریں. پھر ہم نے کہا کہ ہم نے آبجیکٹیوز کی بات کی, انڈسٹری کے آبجیکٹیوز کی, ہمیں انڈسٹری کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ریفارم, اصلاح بھی ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اس کے آگے مزید بھی ہیں. ان دونوں ایسپیکٹس کو فل کرنا چاہیے. یعنی ہماری موویز اگر کوئی بندہ بنا رہا ہے اور ریلیجس طبقہ اس میں انوالو ہوا ہے تو ان کو صرف اصلاح ہی اس کا بنیادی فوکس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو, لیکن یہ دونوں چیزوں کا اتنا حسین امتزاج ہو کہ دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ہر قسم کے آڈینس کو اپیل کریں. اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم میں یہ بات کی کہ اس پہ ایک پورا ایک موومنٹ, جیسے کہتے ہیں نا اسلام اینڈ میڈیا کے اوپر اسلامائزیشن کی ایک پوری موومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے. یونیورسٹیز خاص طور پہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, جس کے اندر وہ خاص طور پہ کوئی ریسرچ سینٹر ہو جہاں پہ وہ نئے آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں, کریٹیوٹی لے کے آئیں اور کوالٹی آف ورک پروڈیوس کریں اور اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. ظاہرہ علماء کو بھی انوالو کریں اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف ایسپیکٹس سے کام کریں, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو کور کیے جائیں. جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں. ہمارے جو پیجز ہیں ان کو لائک کیجئے, ہمارے یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو اور دیگر ہمارے پروگرامز کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.